حضرت یوسف علیہ السلام جب قید سے رہا ہوئے تو آپ نے اس خوشی میں 1 مہینہ لگاتار کھانے کا انتظام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ہر چھوٹے بڑے کو دعوت دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور ابھی دعوت پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا کون سی بات رہ گئی؟ کہا وہ دیکھیے کھجور کی ایک جھونپڑی میں ایک اندھی بڑھیا بیٹھی ہے، اسے کھانا نہیں کھلایا گیا ہے۔ فرمایا میں ابھی اسے بلاتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اسے بھی بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ بڑھیا نے قاصد کی زبانی کہلا بھیجا کہ یوسف میرے پاس آئیں اور پھر فی البدی یہ شعر پڑھا، تم نسیم کو قاصد بنا کر میرے پاس نہ بھیجو، کیونکہ مجھے نسیم سے تم پر رشک آتا ہے۔ قاصد بڑھیا کا یہ جواب سن کر پلٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑھیا کے جواب کو بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اٹھے اور اس کے پاس جا کر کہنے لگے، اے بڑھیا، ہماری دعوت قبول کر کے مجلس کی رونق بڑھا۔ بڑھیا نے یوسف کی زبانی یہ کلمہ سن کر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، ہائے ایک دن وہ تھا کہ تو مجھے یا سیدی کہہ کر ادب سے پکارتا تھا، آج وہ دن ہے کہ تو مجھے بڑھیا کہہ کر پکارتا ہے۔ میں نے اپنا بے گنت مال تجھ پر نچھاور کیا اور تیرے قدموں تلے بیش قیمتی موتی بچھائے۔ بڑھیا کی ان باتوں کو سن کر یوسف علیہ السلام نے شاہانہ سختی سے فرمایا کہ یہ کیا گستاخی اور تازہ کرشمہ ہے۔ بڑھیا نے کہا، یوسف میں زلیخا ہوں۔ اس حیرت انگیز انکشاف پر یوسف علیہ السلام کے دل پر بڑا اثر ہوا اور آپ رونے لگے۔ زلیخا وہاں سے اٹھ کر مجلس دعوت میں آئی تو تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ایک قیمتی لباس اسے پہنایا۔ زلیخا نے کہا، میرے قبضہ میں اس سے بہت کچھ بڑھ کر تھا، اگر میرا دلی مقصد اس وقت بر لائیں تو بہتر، ورنہ میں پھر اپنی جھونپڑی میں چلی جاؤں گی۔ فرمایا وہ کیا مقصد ہے؟ بولی میری گئی ہوئی جوانی اور آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے اور آپ مجھے اپنے نکاح میں لا کر مجھے عزت بخشیں۔ یوسف علیہ السلام کچھ سوچنے لگے کہ جبریل امین نے آ کر عرض کی کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تیرے لیے اس کی جوانی اور بینائی واپس کر کے اسے عظمت بخشی، سو اب تو نکاح کے ساتھ اس کے سر پر عزت کا تاج رکھ۔ آپ نے دیکھا زلیخا جوان اور بینا ہو گئی اور آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ جو میں نے عبارت پڑھی ہے یہ ہے نزہۃ المجالس باب الامانت، صفحہ نمبر 3، جلد نمبر 2۔ السلام علیکم۔